اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 ذی القعدہ کی رات کے کیا اعمال ہیں؟ عزیزان محترم، سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 ذی القعدہ کی رات کے اعمال میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ رات نہایت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ مؤمنین پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پس جو بھی اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے تو ایسے میں اس شخص کو جو ہے وہ ایسے 100 اہل مسجد روزے داروں کا ثواب عطا کیا جائے گا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ پس انسان 15 ذی القعدہ کو، اس کی رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس 15 ذی القعدہ سے متعلق، اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ تم فلاں عمل انجام دو تو اس عمل کے نتیجے میں تمہیں 100 ایسے اہل مسجد نمازی روزے داروں کا اجر ملے گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اللہ کی خاص رحمت جو ہے وہ تم پر نازل ہوگی اگر تم نے 15 ذی القعدہ کی رات اللہ کی عبادت کی ہو۔ اگر تم نے 15 ذی القعدہ کی رات اللہ کی عبادت میں نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، تو تمہاری نماز بھی مقبول ہے، تمہاری دعا بھی مقبول ہے، اور 100 اہل مسجد نمازی روزے داروں کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں مکتوب ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم فلاں عمل کرو تو تمہیں میں ایسا اجر دوں گا جو بے نظیر قسم کا اجر ہوگا، تو یہاں انسان اگر اس شخص کی کہ جو اسے یہ وعدہ دے رہا ہے، انسان اس کو صادق القول پاتا ہو، انسان کو یقین ہو کہ یہ ہمیشہ وعدہ وفائی کرتا ہے، اور انسان کو معلوم ہو کہ اس نے کبھی اپنے وعدے سے خلف وعدہ نہیں کیا ہے، تو ایسے میں انسان کی عقل اسے یہ حکم دیتی ہے کہ تو اس شخص پر اعتماد کر اور اس کی بات پر عمل کر اور ان تمام جو اجر ہیں ان کا حامل ہو جا۔ مثلا اگر مجھے کوئی انسان یہ حکم دیتا ہے، مثلا مجھے جو ہے وہ ایک پولیس والا، ایک جو ہے وہ ایک پولیس مین، ایک آرمی آفیسر، ایک مجھے سیاستدان کوئی ایسا قول دیتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ افراد، پولیس والا، آرمی آفیسر یا یہ جو سیاستدان ہے، یہ صادق القول ہیں، یہ ہمیشہ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی وفاداری کرتے ہیں، تو پھر انسان کو ایک اعتماد ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے فلاں کام کر دیا تو اس فرمان برداری کے نتیجے میں ہم تمہیں یہ انعامات دیں گے۔ تو یہاں عقل انسان کی یہ حکم دیتی ہے کہ وہ ان کی اس بات پر لبیک کہے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے، تو ایسے میں انسان سعادت مند ہو جائے گا، ایسے میں انسان خوش بخت ہو جائے گا، ایسے میں انسان کی سعادت کا جو ایک مقام ہے وہ اس دنیا کی سعادت سے، دنیا کی خوش بختی سے اور دنیا کی دارائی اور پراپرٹی سے قابل قیاس نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جب ایک عام آدمی کے وعدے پر اس قدر جو ہے وہ پاسداری کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اور اس ایک عام آدمی کے وعدہ و وعید پر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے اور عمل کرتا ہے اس لالچ میں جو اس نے وعدے دیے ہوتے ہیں، تو یہاں وعدہ دینے والی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وعدے کا پیغام منتقل کرنے والی ہستی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ہستی جو صادق و امین ہے، وہ ہستی جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان جب ایک کمزور سا احتمال بھی دیکھتا ہے تو اس پر اس کی عقل اسے حکم دیتی ہے کہ تو اس عمل کو انجام دے اور ان وعدہ و وعید پر جو ہے وہ اعتماد کر، شاید تجھے اس سے نفع حاصل ہو جائے۔ تو اللہ وعدہ دینے والا ہے تو انسان کیسے اس کے وعدے کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ لہٰذا روایت میں بیان ہوتا ہے کہ جو بھی اس 15 کی رات کو اللہ سے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ لہٰذا اہل مراقبہ افراد، وہ افراد جو اپنے اعمال کی مراقبت کرتے ہیں، اپنے اعمال کا خیال رکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف
متوجہ ہیں، جو اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ انہیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنا ہے، اللہ کی معصیت نہیں کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک بلند مقام حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے وجود میں اللہ کے عشق کی لو جلاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ یہ شمع ہر روز جو ہے وہ اس کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ہر روز اس محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو ایسے اہل مراقبہ افراد ایسی ممتاز راتوں کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مراقبہ کرتے ہیں تاکہ ان سے یہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ان سے یہ اعمال چھوٹ نہ جائیں، وہ ان اعمال سے محروم نہ ہو جائیں۔ لہٰذا وہ ایسے مہینوں میں جیسے ماہ ذی قعدہ ہے، جیسے ماہ رجب ہے، وہ ان مہینوں کا خاص احترام کرتے ہیں، اور بطور خاص ان مہینوں میں یہ جو مناسبتیں بیان کی گئی ہیں ان مناسبتوں کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں، ان اعمال کو صدق دل سے، صدق نیت سے انجام دیتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کے مقرب ہو سکیں، وہ اللہ کے دیدار سے جو ہے وہ اس کی سعادت حاصل کر سکیں اور اللہ کی زیارت سے محروم نہ ہوں۔ لہٰذا وہ ہر ایسے موقع کو اپنے لیے غنیمت شمار کرتے ہیں اور ایسے مواقع کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں، خاص خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بھی ایسے مہینوں میں ایسے بابرکت راتوں کا، بابرکت ایام کا، بابرکت لمحات کا اپنی زندگی میں خاص خیال رکھیں، خاص مراقبت کریں تاکہ ماہ ذی قعدہ کی جو حرمت ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ لہٰذا ابھی ماہ ذی قعدہ سے متعلق کچھ اعمال رہ گئے جسے کل کی گفتگو میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں جو ہے وہ ایسے صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے اور حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔